آدھی رات کے وقت جہاں باہر آسمان سے زور و شور سے پانی برس رہا تھا، گھر کے سبھی لوگ باہر جمع تھے کیونکہ ان کے گھر کے بڑے سپوت کی طرف شادی کے 14 سال بعد یہ خوشخبری سنائی دی تھی۔ ان کے پاؤں تو زمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھے۔ انہیں وہیں ہسپتال کے اندر لیبر روم کے باہر ایک وجیح مرد اس طرابی عالم میں یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا، جہاں رات کا وقت ہونے کے باعث اسپتال میں چہل پہل نہ ہونے کے برابر تھی۔ ڈاکٹر نے اس سے پہلے ہی احتیاط کا کہا تھا، لیکن وہ بس ضد تھی کہ وہ اس ننھی سی جان کو جنم دے کر رہے گی۔ اگر خدا نہ کرے اس نے اللہ کے فیصلے سے منہ موڑ لیا تو اللہ ساری زندگی کے لیے اسے ناراض نہ ہو جائے۔ دیورانی نے پھیکا سا منہ بنایا کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ جلدی وارث تو انہوں نے خاندان کو دیا ہے۔ اس نظر سے ان کی اہمیت خاندان میں زیادہ ہونی چاہیے تھی، اور ان کے شوہر بھی اس بات کی حمایت کرتے تھے، لیکن سارے پیسوں کی بھاگ دوڑ بڑے بھائی کے ہاتھ میں دے دی گئی تھی۔ جب تھک ہار کر کوئی فیصلہ نہ ہوا تو دیورانی خود سونے چلی گئی۔ کہنے لگیں جب بچہ ہوگا تب اٹھا لیا جائے۔ عزیز بیوی کو تڑپتے دیکھ کر شوہر نے سنجیدہ چہرے پر چھائے خوف کے بادل ان بادلوں سے بھی زیادہ گہرے تھے۔ گزرتے وقت کے ساتھ دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ مزید صبر کرنا بہت مشکل تھا۔ خدا کی ذات سے یہی دعا مانگی جا رہی تھی کہ فیصلہ ان کے حق میں ہو۔ وہ بیوی یا بچے دونوں کو کھونے کا رسک نہیں لے سکتے تھے۔ اللہ کی رحمت برس رہی تھی اور وہ اپنی رحمت کا انتظار کر رہے تھے۔ اچانک سے بادل گرجے۔ وہ بھلا کیسے پریشان نہ ہوتا، دل بیٹھا جا رہا تھا۔ بس کندھا ملنے کی دیر تھی، وہ وہی کندھے پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیتا۔ اور مرد بھی اپنی پسندیدہ عورت کے لیے ایسے ہی پریشان ہوتا ہے۔ اندر ان کی عزیز جان بیوی اس کی اولاد کو دنیا میں لانے کے لیے درد جو جھیل رہی تھی، اس کی چیخ پورے کوریڈور میں گونج رہی تھی۔ تکلیف کے باعث سانس لینا دو بھر ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر اپنی پوری کوشش کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ وہ اس کے لیے بس دل سے دعا ہی کر سکتا تھا اور مسلسل کر رہا تھا۔ ہم نے بھی بچے پیدا کیے ہیں، بلکہ 2 بیٹے پیدا کر کے خاندان کو وارث دیا ہے، لیکن کبھی ہم نے ایسے نازک پن کے ڈرامے تو نہیں کیے، اور نہ ہی ایسے چیخیں ماری تھی۔ خود کر بھی کنٹرول ہونا چاہیے، پہلی دنیا میں ماں تھوڑا ہی بن رہی ہے۔ دیورانی نے اپنی بڑبڑاہٹ شروع کر دی۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی، اب تو وہ مزید ڈرامے کرتے تھک چکے تھے۔ اسے لیبر روم میں لے گئے کافی دیر گزر چکی تھی۔ شوہر کو پھر بھی آرام نہ آیا تو وہ بھاگتا ہوا لیبر روم کے باہر کھڑا ہو گیا، چھوٹی کھڑکی سے دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ مسلسل چکر کاٹ رہا تھا، اور اس بیچ صرف ایک بار نرس باہر آئی تھی اور یہ کہہ کر اس کی پریشانی بڑھا گئی تھی کہ کیس بہت سیریس ہے، آپ دعا کریں، کافی پیچیدگیاں شروع ہو چکی ہیں اور کیس کو سنبھالنا کافی مشکل ہو رہا ہے۔ آپ سے کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں بولا جائے گا۔ لو جی، جس کا ڈر تھا وہی ہوا، لگتا ہے یہ بچہ بھی نہیں بچے گا۔ کچھ حاسدوں نے اپنی رائے ضرور دی تھی، اگر وہ اس وقت ہوش میں ہوتا تو سب کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا، لیکن انہیں اس وقت اپنی بیوی کی زیادہ فکر تھی۔ تب سے اب تک دوبارہ باہر کوئی نہیں آیا تھا، جس سے اس کی فکر میں اضافہ ہونے لگا۔ انہیں اس آنگن میں ایک ننھے پھول کی خواہش تھی، اور اگر اللہ نے ننھا پھول کسی کی جان لے کر دینا تھا تو ایسا پھول انہیں نہیں چاہیے تھا۔ وہ اللہ سے ہمیشہ نیک اور صالح اور بہتری کی دعا مانگتے تھے۔ تھوڑی دیر اور گزرنے کے بعد بالآخر درمیانی عمر کی ایک لیڈی ڈاکٹر خود باہر آئی، جنہیں دیکھ کر وہ فوراً ان کی جانب لپکا۔ ان کے چہرے پر ایک خاموشی تھی جو یہ بتا رہی تھی کہ کچھ بری خبر ہے۔ کیا ہوا ڈاکٹر، میری وائف ٹھیک ہے نا؟ اس نے بے تابی سے جاننا چاہا۔ وہ بھی مزید خاموش رہتی کہ دیورانی پھر سے مداخلت کرنے لگی۔ بہن بتا بھی دو، صبح سے بیٹھ کر کمر تختہ ہو گئی۔ مجھے تمہاری پڑھائی ہی نقلی لگتی ہے، ایک بچہ تم سے صبح سے پیٹ میں سے نکالا نہ گیا۔ ڈاکٹر نے ایسی جاہل عورتوں پر غور نہیں کیا۔ ایسی عورتیں ہی دوسروں کا گھر تباہ کرتی ہیں۔ عورت ہو کر دوسری عورت کا دکھ درد نہیں سمجھ سکتی۔ ایسی عورتوں نے پورے عورت سماج کو گندا کر رکھا ہے۔ بیٹی ہوئی ہے، انہوں نے اس کے سوال کے برعکس سنجیدہ جواب دیا۔ سب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، لیکن ڈاکٹر کا چہرہ کافی سنجیدہ تھا۔
انہیں یہ بات مسکرا کر کرنی چاہیے تھی، ان کے چہرے میں کوئی خوشی نہیں تھی، مگر انہوں نے اسی انداز میں مزید بتانے کی ہمت اکٹھی کی۔ ڈاکٹر نے زبان پر ہاتھ پھیرا اور اس ہمدرد شوہر کو دیکھا جو اپنی بیوی کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چیخ چیخ کر دکھائی دے رہا تھا کہ وہ ایسی خبر سن کر جی نہیں پائے گا۔ مگر کیا؟ آپ مجھے مکمل بات بتائیں، اور میری وائف کیسی ہے؟ اس نے ہمت کر کے بمشکل پوچھا۔ دل جس بات کی گواہی دے رہا تھا وہ پوری بات سننا نہیں چاہتا تھا۔ ایک دم سے بادل گرجے، یوں لگا جیسے ان کے اوپر بجلی گر گئی ہو۔ انہیں ہم بچا نہیں سکے، وہ بتاتے ہوئے لمحے بھر کو رکی۔ دیورانی کا منہ کھل گیا، انہوں نے حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھا۔ مطلب بیٹی کالی قسمت لے کر آئی تھی، منحوس سایہ ان کے خاندان پر پڑ گیا۔ لو جی، منحوسیت کا سایہ ہمارے خاندان پر ڈال گئی۔ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا، کیونکہ ایسے لوگوں کی تعلیم و تربیت ان کے خاندان میں کی نہیں جاتی۔ جبکہ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ دوسرا سانس نہ لے سکے، اپنے دل کو پکڑ کر وہیں بیٹھ گئے۔ رنگ پیلا پڑنے لگا۔ ڈاکٹر نے جلدی سے ان کی نبض چیک کی جو بہت دھیمے سے چل رہی تھی۔ جلدی انہیں اسٹریچر پر ڈالے۔ ڈاکٹر چیخی۔ اس ننھی سی جان کو پیدا ہوئے ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اس کی زندگی میں اتنا بڑا طوفان آ گیا۔ وہ شاید جانتی بھی نہیں ہوگی، ماں کو کھونے کے بعد باپ کو کھونے کے مراحل پر کھڑی ہے۔ زندگی کے کتنے مشکل باب اب اس کی زندگی میں کھلنے والے ہیں۔ یتیمی کا ٹیگ لگ جانے والا ہے، اور پھر اسے ایسے لوگوں میں رہ کر زندگی مزید بے حس ہو جائے گی۔ ایک دم سے ہلچل اور افراتفری مچ چکی تھی۔ جو عورت مر گئی ان کی پرواہ کسی کو نہیں تھی، لیکن شاید ان کی محبت کا ساتھ اتنا گہرا تھا۔ زندگی میں اکٹھے جینے کی قسمیں ان کی سچ ہو چکی تھیں۔ اللہ نے ایک دوسرے کے بغیر اس دنیا میں رکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ننھی جان کے سر کے اوپر سے باپ کا سایہ بھی اگلے 1 گھنٹے میں چھن چکا تھا۔ اچانک بیوی کی خبر ملنے سے وہ دل کے دورے کے سبب مر چکے تھے۔ وہ عورت اور ان کے ساتھ آنے والا مرد جو رشتے میں بچی کا چچا لگتا تھا، زور زور سے رونے لگا، کہنے لگا ہمارے اوپر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی ہے۔ ہمدردی بٹورنے کے بہانے کرنے لگا۔ اصل میں خاندان پر نہیں، بس اس بچی پر قیامت ٹوٹی تھی۔ وہ بچی بھوک کے سبب بلک بلک کر رو رہی تھی۔ چھوٹے 2 لڑکے اس کے پاس جا کر کھیلنے کی کوشش کرتے تو نئی مالکان انہیں ڈانٹ کر پیچھے بھیج دیتی، کہتی تھی اس منحوس کے ساتھ کبھی مت کھیلنا، اس کا کالا سایہ تم لوگوں کو بھی کھا جائے گا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بالکل الگ کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی خوبصورتی اور معصومیت کو دیکھ کر وہ بچے ان کے دیوانے ہو جائیں۔ بی بی جی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ یہ چھوٹی بچی تو جانتی بھی نہیں کہ اس کے اوپر کیا قیامت گزر چکی ہے۔ ننھی جان کا اس سب میں کیا قصور؟ نئی بادشاہت ظالم کو دے دیجئے تو وہ فرعون بننے میں دیر نہیں لگاتا۔ ندرت کا حال بھی ایسا ہی تھا۔ اس نے نوکرانی کو غضبناک آنکھوں سے دیکھا۔ وہ بیچاری شرمندگی اور بے چارگی سے نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ میت اٹھائی جا چکی تھی، لوگوں کا جمع غفیر جمع ہوا تھا۔ بچی کو اٹھانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ جب رو رو کر ہلکان ہو جاتی تب جا کر دودھ کی 2 بوند اس کے منہ میں ڈالی جاتی۔ زیادہ میری ماں بننے کی کوشش مت کرو، اتنی ہی تمہیں اچھی لگتی ہے تو خود پال لو۔ کسی کے پاس وقت نہیں تھا کہ اللہ کے لیے اس کے رزق میں سے ایک ڈبہ دودھ کا اس بچی کے لیے تیار کر دیا جائے۔ ماں کی ممتا کو تڑپ رہی تھی۔ دیکھیے، آپ اگر وہ بچی مجھے دے دیں تو میں اس بچی کا اچھے سے خیال رکھوں گی۔ ویسے بھی میں آپ کے رویے کو دیکھ چکی ہوں، کوئی بھی اس بچی کو دل سے سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس بچی کا اضافی بوجھ آپ کے سر پر ہمیشہ منڈلاتا رہے گا۔ وہ ڈاکٹرنی ساتھ والے گاؤں سے آئی تھی، یہاں اپنے شوہر کے ساتھ چھوٹا سا کلینک کھول چکی تھی۔ وہ یہاں کے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ ان کے اندر احساس اور ذمہ داری تھی۔ سنا ہے شاہ صاحب کی لاڈلی اور پسندیدہ بیوی ہے۔ انہوں نے شہر میں پڑھائی کے دوران اس لڑکی کو پسند کیا تھا اور پلکوں پر بٹھا کر رکھتے۔ دکھنے میں ایسے لگتا تھا جیسے دودھ کی ہو۔ ان کے شوہر نے انہیں بہت منع کیا
کہ اب چھوٹا بھائی لالچی اور خود غرض انسان ہے، وہ کسی صورت بھی اس بچی کو ان کے حوالے نہیں کرے گا۔ لیکن ڈاکٹرنی کہنے لگی کہ بیٹے کے بعد وہ دوبارہ تو ماں نہ بن سکی، اب اللہ نے بچی کو ان کی زندگی میں شاید اسی لیے بھیجا ہو۔ محترمہ، تم نے تو اس بچی کی ماں کو مارا ہے، اگر تمہاری اتنی قابلیت ہوتی تو آج وہ بچ جاتی، اور اب تم اس بچی سے ہمدردی جتانے کو آ گئی ہو۔ کیوں؟ ہم اس کے اپنے رشتے مر چکے ہیں جو ہم پرائے لوگوں کو دے دیں گے؟ یہ آپ میری بیوی سے کس لہجے میں بات کر رہی ہیں؟ آپ لوگوں کو کس نے کہا ہے کہ آپ یہاں آئیں؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ دشمنی نبھانی ہے تو آج سے ہم بھی دشمنی کا اعلان کرتے ہیں۔ چلو بیگم۔ وہ نفیس اور محنتی انسان تھے، کبھی کسی کا حق نہیں مارا تھا، لیکن آج بیوی پر غلط الزام لگانے پر وہ برہم ہو گئے۔ ان کی بیوی انہیں بہت روکتی رہی، لیکن انہوں نے ایک بھی نہ سنی۔ بڑی بیگم کے چلے جانے کے بعد ندرت نے ہر ملازم پر بڑا ظلم کیا، اور جو بھی بڑی بیگم کا چہیتا تھا اسے نوکری سے نکال دیا جاتا اور نئے چاپلوس ملازموں کی بھرتی کی، جس کی وجہ سے بچی کا دھیان رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ نوکر چاکر بھی اسے ڈانٹ دیا کرتے، کبھی کبھار تو مار بھی دیا کرتے تھے۔ میاں بیوی نے انہیں کسی اور کے حوالے سے صرف اس لیے نہیں کیا کہ ابھی ساری دولت بڑے بھائی کی اس لڑکی کے نام پر تھی۔ وکیل کے بقول جب تک یہ 18 سال کی نہیں ہو جاتی، خود یہ ساری دولت ان کے نام نہیں کر دیتی، تب تک وہ کسی چیز پر حق نہیں جما سکتے۔ قانونی طور پر وہ انہی کے رہے گی، اور اگر وہ بچی اس پڑھی لکھی فیملی کو دے دیتی تو شاہ خاندان اس بچی کے بڑے ہونے پر وہ جائیداد کا حق لینے کا مطالبہ ضرور کرتے۔ ایسے بیٹھے بٹھائے وہ دوسروں کو اپنی جائیداد کیسے دے سکتے ہیں؟ بڑی مشکل سے تو حکمرانی کرنے کا موقع ملا تھا۔ چچا نے بھی کافی غیر قانونی زمینوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ بچی کو قابو میں رکھا کرو، 2 وقت کی روٹی بھی دے دیا کرو، اگر وقت سے پہلے مر گئی تو ساری جائیداد یتیموں اور غریبوں کو دینی پڑ جائے گی۔ بابر صاحب نے بھی ہم پر اعتبار کرنے کی بجائے غیروں پر اعتبار کیا، تبھی تو ان کی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ چچا نے اپنی بیوی کو سمجھایا، جو آج کل ظلم کے پہاڑ توڑ چکی تھی۔ اسکول پڑھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ ہی انہیں کسی کی باتوں کی پرواہ تھی۔ گھر میں بٹھا دیا کرتی، کبھی کبھار چھپ کر وہ کاپی لے کر انور چچا کا سر بھی کھا لیتی تھی، کیونکہ وہی ایک انسان تھے جو لاکھ لاپرواہی دکھائیں لیکن اس کی ہر مشکل میں مدد ضرور کر دیا کرتے تھے، جنہوں نے ہمیشہ اس کے ابا کا احترام کیا تھا۔ اس کے اماں ابا کے متعلق جتنی بھی باتیں ہوتی تھی وہ انہی سے پوچھا کرتی تھی۔ انور نے غصے سے اس چھوٹی بچی کو دیکھا جو کب سے پاگلوں کی طرح باتیں کر کر کے اس کا دماغ پکانے لگی ہوئی تھی۔ سرسبز کھیت کو دیکھ کر خوشی سے اچھلنے لگی، جیسے یہاں سے اگلتا سونا اس کی زندگی میں بہار کر دے گا۔ یہ سرسبز زمین تو حرام کھانے والوں کے پیٹ ہی بڑے کر رہی تھی۔ یہ کھیت، وہ بڑا والا کھیت، اور وہ بہت بڑا والا کھیت، سارے کھیت ہمارے ہیں انور۔ وہ چھوٹی سی بچی آفت کی پرکالا تھی، کیونکہ سارا دن باتیں کر کر کے بھی نہ تھکتی۔ پرجوش نور نے انگلی سے اچک اچک کر دور تلک اشارہ کرتے چہرے پر ازلی سنجیدگی سجائے پشت پر ہاتھ باندھے کھڑے انور کو دیکھا۔ جب 1 مہینہ اس کو منحوس کے لقب سے پکارا گیا تو انور ہی چھوٹے مالک کو مشورہ دینے لگا کہ وہ اس کا نام رکھنا چاہتا ہے۔ انہیں بھی زیادہ لگاؤ نہیں تھا، اس لیے اجازت دے دی۔ تب سے اس کا نام نور پڑ گیا۔ پہلے وہ اپنے ماں باپ کے متعلق بہت سارے سوال کرتی تھی کہ مجید کے ابا اماں کی طرح میرے ابا اماں کیوں نہیں ہیں؟ کوئی مجھے ویسی چیزیں لے کر کیوں نہیں دیتا؟ جن بچوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ پیار کرتا ہے ان کے والدین اپنے پاس بلا لیتا ہے تاکہ ان بچوں کی وہ خود حفاظت کر سکے۔ وہ دنیا میں اسپیشل ہوتے ہیں اور ان جیسا کوئی نہیں ہوتا۔ ان کے لیے اللہ اپنے پاس گھر تیار کرتا ہے، وہاں بہت زیادہ کینڈیز اور باقی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایسے جواب دے کر دل بہلاتا تھا۔ اگر ایسا ہے تو مجھے مارنے والوں کو اللہ کچھ نہیں کہتا؟ جب میں انہیں بتاتی ہوں کہ میں اسپیشل ہوں، اللہ مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ مجھے مارنے سے وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا تو مجید سمیت سب لوگ مجھ پر ہنستے ہیں۔
انور نے اسے سمجھایا کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے، تبھی اللہ کی بات سمجھتے نہیں ہیں، اور تم ان کے ساتھ بحث مت کیا کرو، اور نہ ہی مجھ سے مزید سوال کرنا، کیونکہ اب میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی، لیکن اب اس کے بعد اس کے سوالوں کا سلسلہ رکا نہیں تھا۔ ایک ٹاپک نہ صحیح وہ کوئی دوسرا ٹاپک کھول لیتی، اور آج اپنے ابا کی زمینوں کو دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئی تھی۔ پر اس نے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ نام لکھنا سیکھ لے گی تب وہ اسے زمینوں پر لے کر آئے گا، اور آج وہ وعدہ پورا کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ چھوٹے صاحب اور ندرت بیگم فنکشن کے سلسلے میں شہر گئے ہوئے تھے۔ اس سے زیادہ اچھا موقع شاید ہی زندگی میں ملا ہو۔ جی، جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے وہ سارے کھیت آپ کے ہیں۔ آپ کے والد یہاں کھیتی باڑی کرتے تھے۔ انور نے آپ کے پر خاص زور ڈالا، جس پر ننھی بچی نے منہ بسورا۔ اس نے کاش اپنے والد کو دیکھا ہوتا اور وہ اسے یہاں لے کر آتے۔ سچی اتنے سارے کھیت ہمارے ہیں؟ پھر مجھے وہ ندرت آنٹی پیٹ بھر کر کھانا کیوں نہیں کھانے دیتی؟ ہمیشہ یہی کہتی ہیں کہ تمہارے باپ نے اناج نہیں لگا رکھا۔ پھر تو ہم بہت امیر ہوئے نا۔ وہ بہت ذہین بچی تھی، باتوں کو اچھے سے یاد رکھتی اور صحیح وقت آنے پر وہ پوچھ بھی لیتی۔ ندرت اس کے ایسے سوالوں سے تنگ آ کر کئی بار اسے مار پیٹ چکی تھی۔ ایسے سوالات کر کے وہ اسے تیش دلا دیتی، لیکن آج ان کی غیر موجودگی میں وہ یہ کھیت دیکھ کر مارے خوشی کے اچھل پڑی۔ اس کے پاس ہمارے کہنے پر انور کی تیوری چڑھی تھی اور اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ نوکر اور مالک کی حیثیت کبھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ محترمہ، اتنی بار کہا ہے کہ میں تمہارا کوئی سگا رشتہ دار نہیں ہوں۔ تم اللہ کی اسپیشل بندی ہو، اور اسپیشل لوگوں کے کوئی بھی رشتے اس کرۂ ارض پر نہیں بنے۔ سارے کے سارے کھیت آپ کے ہیں، اور آپ کے والد اس کے اصل حقدار تھے۔ جب آپ بڑی ہو کر 18 برس کی ہو جائیں گی تب آپ کے چچا کو قانونی طور پر یہ فرض دیا گیا ہے کہ وہ یہ سارے کھیت آپ کے حوالے کر دیں، صرف اور صرف آپ کے۔ سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ دماغ کی دہی کرنے میں وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ وہ اسے اپنا سگا رشتہ مان کر اور اس کی بہت احسان مند بھی تھی۔ اگر دنیا میں اسے کسی سے محبت اور لگاؤ تھا تو وہ انور چچا ہی تھے، لیکن وہ اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر جایا کرتے۔ نور کے روز روز یاد دہانی کروانے سے تنگ آ کر آخرکار آج انور وقت نکال کر اسے اس کی جاگیر کی سیر کروانے لے کر نکلا، اور پچھلے آدھے گھنٹے سے اپنی خاموش مزاج کے برخلاف باتونی نوری کو ایک ایک چیز کی تفصیل بتا رہا تھا، اور یہ محترمہ تھیں کہ بجائے اتنی معلومات پر اکتفا کرنے کے مزید سوال جواب کر کے انور کا ضبط آزما رہی تھی۔ وہ بھی اس ننھی بچی سے خاص لگاؤ رکھتا تھا، لیکن کبھی بھی زندگی میں اس نے کھل کر اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا تھا، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو۔ لگاؤ رکھنے کے باوجود بھی وہ ذرا اکھڑا اکھڑا سا نظر آتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ بچی اس سے زیادہ دل لگا لے، کیونکہ آخر کو 18 برس کے ہوتے ہی اس بچی کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ رشتوں کی وجہ سے تکلیف اٹھائے۔ وہ اس زمینوں پر ایک خاص مقصد لے کر آیا تھا، تاکہ وہ یاد دہانی کر سکے کہ اس کی اپنی زمینیں کون سی ہیں۔ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے بعد وہ اپنا حق واپس ان ظالم لوگوں سے لے سکے۔ یہاں کی مالکن نور تھی، اور وہ ایک ملازم تھا۔ ملازم کبھی اپنی حیثیت نہیں بھولتا۔ بات تو میری سمجھ میں آ گئی، لیکن آپ ہر وقت اتنا زیادہ غصہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ غصہ کرتے ہوئے بھی آپ ندرت آنٹی جتنے برے نہیں لگتے، آپ کو معلوم ہے؟ جب وہ غصہ کرتی ہیں تو ان کا غبارے کی طرح منہ پھول جاتا ہے اور ناک کتنا بڑا ہو جاتا ہے، تب وہ کافی خوفناک لگتی ہیں۔ میں نے کبھی خوفناک کارٹون دیکھے تو نہیں، لیکن وہ ان کا ایک کردار ضرور ہوں گی۔ نور اس کے تیز لہجے پر منہ بسور کر بولی، اور آخر میں اپنی بات کر کے خوشی ہنسنے لگی، جس پر انور چاچا نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس ننھی چڑیا کو دیکھا۔ اگر یہ بات ندرت بیگم سن لیتی تو شاید اس بچی کی ہڈیاں مرچ مسالے لگا کر کتوں کے آگے ڈال دیتی۔ وہ اس وقت یہاں پر موجود نہیں ہے، اور کسی کی غیر موجودگی میں اس کی غیبت کرنا
یا اس کے چہرے کے خد و خال کو بتانا غیبت کے زمرے میں ہی آتا ہے، اور دوسری بات ان کے سامنے غلطی سے بھی ایسی زبان نہ نکالنا، ورنہ آپ کا انجام بہت برا ہوگا۔ انور چچا نے سختی اور سنجیدگی سے سمجھایا، جس پر نور نے ناک چڑھائی تھی۔ پھر سے کھیت کھلیان کو دیکھنے میں مصروف ہو گئی، لیکن انور مزید نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہاں رکے۔ اگر ندرت کے بچے بھی واپس آ جاتے تو وہ ضرور اپنی ماں کو اس بارے میں شکایت لگاتے۔ اب شام ڈھلنے کو آئی ہے، اور ویسے بھی اس وقت آپ کا گھر سے باہر رکنا بالکل مناسب نہیں۔ کسی ملازم نے ندرت بیگم کو شکایت لگا دی تو آپ کی زندگی مشکل میں آ سکتی ہے۔ میں تو چاہتی ہوں کہ ندرت آنٹی اور ان کے میاں کبھی واپس مت آئیں، وہ وہیں پر رہ جائیں۔ مجھے وہ بالکل اچھی نہیں لگتے۔ انہوں نے مجھے حویلی میں قید کر رکھا ہے۔ مجید کو تو پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن مجھے وہ کتاب اٹھانے نہیں دیتی۔ انور چچا کا ہاتھ پکڑ کر وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر شکایات لگا رہی تھی۔ وہ خود یہاں پر ملازم تھے، وہ اس کی شکایات کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ظالم کو اپنا انجام بھگتنا ہی پڑتا ہے، اور انہیں یقین تھا کہ حق کی آواز ضرور اٹھے گی اور اس بچے کو انصاف بھی ملے گا۔ سالوں پہلے شاہ صاحب سے پنگا لینے کے بعد جو دشمنیاں ان دونوں کے درمیان پیدا ہوئی تھی وہ اب تک قائم دائم تھی، اور انور کو لگتا تھا وہ خاندان ہی اسے انصاف دلا کر رہے گا۔ دور اندیشی کے سوچتے ہوئے وہ حق اور حلال کے مہرے پر ہی اپنا کام کر رہا تھا۔ وہ کسی بھی صورت میں یتیم کے ساتھ کوئی ناانصافی کو آنکھیں بند کر کے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بچی جب بڑی ہوگی اور حقیقت کو سمجھ جائے گی، ان سوالوں کے جواب اسے قدرت خود دے دے گی۔ وہ یہ سوال کرنا بھی چھوڑ دے گی۔ ابھی وہ معصوم تھی، نہ سمجھ تھی، بلکہ حقیقت سے دور تھی، اور کبھی کبھار حقیقت سے ناشنائی بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ وہ خود کسی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ایک بچے کی رال گاڑی کے شیشے سے آ کر لگی اور اپنے نشان چھوڑ گئی۔ نور نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس لڑکے کو دیکھا۔ انکل، میں معذرت چاہتا ہوں۔ وہ بچہ نور کی طرف دیکھتے انور سے معذرت کر رہا تھا۔ انور نے اسے ہاتھ کے اشارے سے وہاں سے بھیجا۔ وہ شاہ صاحب کا اکلوتا اور لاڈلا وارث تھا۔ آج پہلی بار نور کی ملاقات الیاس خانزادہ سے ہوئی تھی۔ زندگیوں کے باب وہیں کھلے رہے تھے، اور 18 برس سے ندرت بیگم کی اس حویلی پر حکمرانی تھی۔ اب یہ دیواریں بھی چیخ چیخ کر ظلم و ستم کی کہانیاں بتاتی تھی۔ نور اب بڑی ہو چکی تھی، جس کے سوالات رکتے ہی نہیں تھے۔ انور کی دور اندیش نظر بالکل ٹھیک ثابت ہوئی تھی۔ نور بیٹا، تمہیں معلوم ہے کہ کل ندرت بیگم اور چھوٹے صاحب نے بہت بڑے پیمانے پر پارٹی رکھی ہے۔ سننے میں آیا ہے کل ان کی جیت کا جشن منایا جائے گا۔ نور نے کندھے اچکا دیے۔ گھر کے کاموں کی ذمہ داری اس ننھی جان پر آ گئی تھی۔ بہت چھوٹی سی عمر میں ہی ندرت بیگم نے اسے ملازموں کے ساتھ لگا دیا تھا، اور روٹی بھی ملازموں کے ساتھ ہی دی جاتی تھی۔ مجھے اس متعلق کچھ معلوم نہیں، اور نہ ہی میں گھر کے معاملوں میں مداخلت کرنے کی حقدار ہوں۔ افسوس ہوتا تھا کہ انور چچا نے اسے بچپن میں سارے قصے جھوٹے سنائے تھے۔ بھلا یتیم لوگ اللہ کے اسپیشل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے چچا نے تو اس کے ساتھ کوئی رحم دلی نہیں کی۔ وہ تو دنیا کی سب سے زیادہ بد نصیب لڑکی تھی، جس کو منحوس کہا جاتا تھا۔ وہ نور کہلانے کے لائق ہی نہیں تھی۔ چھوٹی بی بی، مجھے لگتا ہے کہ اس کا تعلق آپ کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ کل آپ بھی تو 18 برس کی ہو جائیں گی۔ وہ اس پر طنزیہ سا مسکرا دی۔ یہ کالا دن کسی کے لیے خوشی بے شک نہ لایا ہو، لیکن ندرت بیگم کی زندگی کا بہترین دن تھا۔ ان کی تو جیسے لاٹری نکل آئی تھی۔ اسے اپنی پیدائش اب بہت بری لگنے لگی۔ اس نے اپنی ماں اور باپ دونوں کی جان لے لی تھی۔ وہ اپنی پیدائش پر کیسے خوش ہو سکتی تھی، جس دن اس کے والدین کی برسی بھی ہو؟ یہ دن میری زندگی کا سیاہ دن ہے، اور میرے والدین کے مرنے کے بعد ان کو جو حکمرانی ملی ہے، شاید اسی کا جشن منانا ہو۔ وہ پھر سے برتن صاف کرنے لگی، کیونکہ یہ سارے کام ختم کر کے اسے 2 نوالے روٹی کے ملنے تھے۔ اس سے پہلے وہ جتنی بھی بھوکی ہو، مالکان کے ساتھ کھانا کھانے کی اجازت اسے نہیں تھی۔ سارے کام ختم کر کے روٹی کھانے کے بعد جب وہ اپنے کمرے میں جانے لگی
तो नौकरानी ने बुलाया कि मालिक आपको अपने पास आने का कह रहे हैं। चचा ने जिंदगी में उससे कभी बात नहीं की थी। अगर वो कहीं काम करती नजर आ भी जाती वो तो नजर फेंक कर आगे चल देते। चच्ची तो पराए घर से आई थी, उनका यहाँ वालों से खूनी रिश्ता नहीं था, लेकिन चचा तो अपने थे। क्या उनका खून भी कभी जोश नहीं मारा? जी, आपने बुलाया छोटे साहब? छोटे साहब कहने पर वो हैरत से इस बच्ची को देखने लगे, लेकिन फिर अपने ख्याल को झटक कर बैठने का इशारा किया। चच्ची तो बड़े बेसब्रेपन से इस वक्त का इंतजार कर रही थी। आज आखिरकार वो 18 बरस की होने वाली थी। इतने साल उन्होंने सिर्फ इसी वजह से इसे बर्दाश्त किया था, वरना वो कब के वालिदैन के साथ उसे भी किसी यतीम झूले में डालाते। सारी जिंदगी हमने तुम्हें खिलाया पिलाया है और हम ही तुम्हारे साहिबान हैं। बाप के मरने के बाद चचा ही वाली वारिस होता है, और तुम अब औरत हो। हमारे घर की औरतें हवेली से बाहर कदम नहीं उठाती। वो दिल में सोचने लगी, उसको खिला पिलाकर उन्होंने कौन सा एहसान कर दिया। ये सारी ज़मीनें उसके बाप की थीं। सोना उगलती ज़मीनों पर खुद अयाशी करते हैं और उस पर एहसान जता रहे हैं, लेकिन वो खामोश रही। हम चाहते हैं कि तुम ये भाग दौड़ संभालने के बजाय सारी ज़मीनें मेरे नाम कर दो। मैं तुम्हारा चचा हूँ और इस पर मेरा ही हक है। 18 साल से इसकी रखवाली कर रहा हूँ, वरना ये ज़मीन बंजर हो चुकी होती। लेकिन चचा, ये मेरे अब्बा का तोहफा है। उसके बोलने पर नुदरत ने गुस्से से दांत चबाए। वो उठने लगी तो हाथ के इशारे से उनके शौहर ने उसे रोक दिया। तुमने भी तो अपने वालिदैन को अपनी पैदाइश पर 2 तोहफे दिए थे, और उसके बाद कोई ज़मीन की रखवाली करने वाला नहीं था। तुम्हें तो एहसानमंद होना चाहिए कि इतना अरसा मैंने तुम्हें घर में खिलाया है। मज़ीद कोई बहस नहीं होगी, तुम यहाँ अंगूठा छाप दो। चचा की बेहिसी और खुदगर्जी पर उसकी आंखों से पानी निकल आया। बेदर्दी से अपनी आंखों का पानी साफ करते एक नज़र उन फिरौन की लाशों को देखा, जिनके अंदर की बदबू और लालच की हवस ने उनकी आंखों के आगे पट्टी बांध दी थी। ठीक है, ये सब करने को तैयार हूँ। वो अंगूठा लगाने के बजाय कलम उठाकर वहाँ अपने साइन कर चुकी थी। चची ने हैरत से उसे देखा कि क्या वो पढ़ लिख भी सकती है। कभी उन्होंने उसे किताब तक ना उठाने दी। ये नाम लिखना कहाँ से आ गया? लेकिन इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने के बजाय उन्होंने जायदाद का जश्न मनाना शुरू कर दिया। चचा उस कागज़ को हाथ में लेकर काफ़ी देर बैठे रहे, गर्दन अकड़ाकर वजारत को कबूल किया। चलो लड़की, अब तुम्हें इस घर में बहुत बर्दाश्त कर लिया। अच्छा हुआ तुमने ज़्यादा बहस मुबाहिसा नहीं किया और जल्दी से हमारे मतलब की चीज़ हमें दे दी। अब तुम इस घर से निकल जाओ, वरना तुम्हें धक्के मार कर निकालूंगी। ये धोखा है। इस हवेली पर मेरा हक भी है। आप लोगों ने तो कहा था। चचा टांग के ऊपर टांग चढ़ाकर मुस्कुराने लगे। भला दुश्मन की बात पर भी भरोसा किया जा सकता है? नुदरत बेगम ने मजीद देर किए बगैर उसे बाजू से पकड़ा और घसीटने लगी। नूर की चीखों पुकार किसी काम नहीं आई। वो ऊंची ऊंची आवाज़ में कह रही थी कि यह साफ धोखा है। आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बगैर उसकी बद्दुआओं की परवाह किए उसे वहाँ से निकाल दिया गया। नुदरत कहने लगी, ऐसे लोगों की बद्दुआ लगनी होती तो आज हम सड़क पर होते और तुम इस महल में बैठी होती। अनवर चचा काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए थे। उनके आगे पीछे कोई नहीं था जिससे वो मदद मांग सकती। इस भरी दुनिया में वो अकेली रह गई थी। काश चचा पर एतबार ना किया होता। अपनी गर्दन कटवा लेती, लेकिन उन कागजात पर साइन न करती। अपने बाप की ज़मीन किस कदर आसानी से उसने दुश्मनों के हवाले कर दी थी। वो अपने बहादुर बाप की बुज़दिल बेटी थी और उसके साथ यही होना था। बारिश में कांपते वो ज़मीन पर बैठ चुकी थी। दिल टूटने की वजह से जिस्म में अजीब सा दर्द पैदा हो गया। यूं लग रहा था जैसे किसी ने रूह खींच ली हो। उसे अपने चचा से ऐसी संगदिली की उम्मीद नहीं थी। काश अनवर चचा यहाँ होते। खून के रिश्तों से ज़्यादा तो दिल के रिश्ते अहम होते हैं। लालच ने खून के रिश्तों को सफ़ेद कर दिया था। एक नज़र पलटकर हवेली को देखा, जहाँ उसने महरूमी भरा ही सही लेकिन अपना बचपन गुजारा था।
اس کے والدین اس گھر میں رہتے تھے، ان کی خوشبو اسے محسوس ہوتی تھی۔ وہ یتیم تھی اور یتیموں کا خدا ہوتا ہے۔ اس کے چچا چچی نے اسے آدھی رات کو حویلی سے نکالا۔ یہاں رکنا بھی مناسب نہیں تھا، اسی لیے وہ آہستہ آہستہ چلنے لگی اور بارش میں بھیگتی سنسان سڑک پر بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے جسم پر کپڑے چپک چکے تھے اور درجہ حرارت منفی ہونے لگا۔ کانپتے ہوئے وہ خود نیلی پڑ چکی تھی۔ تبھی دور سے کالی چمکتی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ ایک نوجوان خوبصورت شخص گاڑی سے نیچے اترا۔ سڑک پر لیٹی لڑکی کو دیکھ کر وہ فوراً سے پہچان گیا تھا اور اسے اٹھانے والا اس کے خاندان کا دشمن الیاس خانزادہ تھا۔ بچپن کی ملاقات کے بعد اب جا کر دونوں کا آمنا سامنا ہوا تھا۔ کافی دیر وہ کھڑا سوچتا رہا کہ اسے ہسپتال چھوڑ کر چلے جانا چاہیے یا پھر حویلی لے کر جائے۔ اف، یہ زندگی کا اتنا مشکل سوال بھی نہیں ہے جتنا میں پھنس رہا ہوں۔ اماں سائیں سے ملوانے کے بعد اسے کہیں چھوڑ آؤں گا۔ خود سے سوال جواب کرتا وہ حویلی پر لے جانے کا فیصلہ کر گیا۔ انور چاچا، نور کو ذرا ہوش آنے لگا تو انور چاچا کی پکار لگا کر پھر بے ہوش ہو گئی۔ الیاس انور کو تو نہیں جانتا تھا، لیکن وہ اس کے چچا تو ہرگز نہیں تھے۔ شاید کوئی اور ہمدرد ہو، وہ جو کسی پر رحم نہیں کرتا تھا، پر اسے باہوں میں اٹھائے اپنے ڈیرے پر لے گیا اور ملازم سے کہا کہ ڈاکٹر کا انتظام کیا جائے تاکہ اس لڑکی کا بروقت علاج ہو سکے۔ وہ سب حیران تھے کیونکہ آج تک وہ کسی عورت کے قریب نہیں گیا تھا، وہ بھی کسی اور کی نہیں، دشمنوں کی لڑکی تھی۔ یہ پہلے ہی کمزور ہیں اور کافی دیر بارش میں بھیگنے کے بعد بخار چڑھ گیا ہے، ان کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر ہدایت دیتی وہاں سے جا چکی تھی۔ الیاس نے اپنی والدہ کو بھی فون پر ساری حقیقت بتا دی۔ وہ تو اڑ کر وہاں پہنچ جانا چاہتی تھی، لیکن شہر سے گاؤں تک کا راستہ کم از کم بھی 1 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ مالک، اگر آپ برا نہ مانے تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ دشمن کی بیٹی کو پناہ کیوں دے دی؟ اس لڑکی کی خوش قسمتی کہہ لو یا بدقسمتی کہ یہ میری والدہ کو بہت عزیز ہے۔ کافی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو اس کے قریب ایک لڑکے کے علاوہ خوبصورت اور سوبر عورت بیٹھی تھی جو عمر میں ندرت چچی جیسی تھی، لیکن اپنا خیال رکھنے اور حق حلال کی روزی روٹی کھانے کی وجہ سے وہ عمر میں کافی ینگ دکھائی دیتی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ میں کہاں ہوں؟ وہ ان لوگوں کو پہچان نہ سکی۔ کبھی حویلی سے باہر نکلی ہوتی تو ان لوگوں کی پہچان ہوتی۔ ساری عمر اس حویلی میں قید کر کے رکھا گیا تھا، اور جب وہ چھوٹی عمر میں الیاس سے ملی تھی تب تو وہ کافی الگ دکھائی دیتا تھا۔ بیٹا، تم شاہ حویلی میں ہو اور میرا بیٹا تمہیں راستے سے اٹھا کر لایا ہے۔ کیا تم دوبارہ اپنے گھر جانا چاہتی ہو؟ اس نرم دل عورت نے نرمی اور محبت سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، لیکن شاہ حویلی کا سنتے ہی وہ خوف سے کانپنے لگی۔ یہ لوگ بھی ندرت چچی کی طرح ظالم نہ نکل آئیں، کہیں وہ اس پر مزید ظلم نہ کریں۔ اف، کہاں پھنس گئی ہوں؟ مجھے یہاں سے نکلنا چاہیے۔ اس کے چہرے سے پسینہ چھوٹنے لگا اور ایک دم سے رنگ سفید پڑ گیا۔ تبھی وہ جلدی سے جواب دیے بغیر اٹھنے لگی۔ لڑکی رکو، کیا تمہیں بڑوں کی تمیز نہیں؟ اماں سائی نے تم سے کوئی سوال کیا ہے اور تم اس سوال کا جواب دیے بغیر ہل نہیں سکتی۔ الیاس، بچی کو ڈرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ یہاں نہیں رہنا چاہتی تو وہ یہاں سے جا سکتی ہے، کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی۔ وہ اپنی چادر ٹھیک کرتے وہاں سے بھاگنے لگی۔ اچھا ہی تھا کہ ماں رحم دل تھی، ورنہ شاید یہ لڑکا اسے اوپر ہی پہنچا دیتا۔ اماں، اس کی ظالم چچا اسے حویلی سے نکال چکے ہیں اور شاید 18 برس کے ہوتے ہی یہ زمینیں بھی ان کے نام کر چکی ہے۔ اب اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ یہاں سے بھاگ کر کہاں جائے گی؟ پھر کسی سڑک پر لیٹی ہوگی اور میری طرح کوئی مدد کرنے کو نہیں آئے گا۔ اگر یہ چاہے تو میں اسے ایک ادارے میں داخل کروا دیتا ہوں۔ نور کے پاؤں رک گئے۔ وہ حیرت سے اس لڑکے کو دیکھنے لگی جو ساری حقیقت جانتا تھا۔ کیا شاہ خاندان نے اس پر نظر رکھی ہوئی تھی؟ لیکن وہ لڑکی انہیں کیا دے سکتی تھی؟
वो तो खुद बेबस और मजबूर थी। उनके लहजे से कहीं से ये नहीं मालूम हो रहा था कि वो उससे कोई बदला लेना चाहते हैं। बेटा, क्या ये हकीकत है? फिर मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम इस दुनिया में कहाँ दर दर भटकोगी। कितने साल पहले मेरी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हें गोद ले लूं, लेकिन अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। अलियास की माँ हमेशा की तरह जज्बात में उसे गले लगा गई, जिस पर वो हैरत से उन्हें देखने लगी। ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं। जिस अस्पताल में तुम पैदा हुई थी, उसी अस्पताल में उस दिन बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से डॉक्टर मेरी वालदा ही थी, जिन्होंने तुम्हारी वालदा का ऑपरेट किया था। जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन तुम्हारे चचा ने काफ़ी जहानत से ये इल्ज़ाम मेरी माँ पर लगा दिया। वो सर झुका कर रोने लगी, अपनी माँ की तकलीफ़ को याद करके खुद को फिर से कसूरवार समझने लगी। कसूर मेरा था और मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मेरा मनहूस साया आप लोगों को खा जाएगा। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मुझे यहाँ से जाने दें, मैं अपना ठिकाना खुद ढूंढ लूँगी। वो फिर से वहाँ से भागने की तैयारी करने लगी, और इस मर्तबा इलियास ने अपनी माँ का हाथ रोक लिया। उन्हें यकीन दिलाने लगा ये लड़की खुद अपने पैरों पर चलकर इस हवेली में वापस आएगी। काफ़ी देर हवेली से बाहर चलने के बाद जब उसे कोई ठिकाना दिखाई ना दिया, तो अपना फैसला जल्दबाजी का लगा। काश वो उनसे अनवर चचा की मदद ही मांग लेती, और कहीं से कुत्तों की फौज उसके पीछे लग गई। वो फिर से भागती हुई हवेली के अंदर आ गई, और इस बार इलियास उसका इंतज़ार करता गेट पर ही पाया गया था। क्यों, तुम्हारा शौक पूरा हो गया? हवेली से भागने की बहुत जल्दी थी। क्या तुम भी अपने चचा की तरह मेरी माँ को दुश्मन समझती हो? लड़की, अगर तुम अपने लफ्ज़ों से मेरी माँ को कोई तकलीफ़ देना चाहती हो तो यहीं से वापस चली जाओ। नहीं, वो जालिम नहीं है, बल्कि मैं ही मनहूस थी। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। प्लीज़ मुझे इन कुत्तों से बचा ले। उसके साथ चलते वो अंदर की जानिब आ गई, जिसके बाद इलियास की माँ ने उसे सारी हकीकत बताई कि वो उन्हें गोद लेना चाहती थी। पहले दिन से ही उन्हें उनकी चच्ची की हकीकत मालूम थी, लेकिन चचा ने दौलत की लालच में गोद नहीं लेने दिया। बेटा, तुम्हें परेशान होने की और ख़ुद को मनहूस समझने की कोई ज़रूरत नहीं। दरअसल अल्लाह ने हम सब का एक वक्त मुकर्रर कर दिया है, और हमें उसी वक्त पर जाना है। इसमें कोई किसी दूसरे इंसान का हाथ नहीं होता, और अल्लाह इस चीज़ को बुरा मानता है कि कोई इंसान खुद को मनहूस समझे। वो उसे अपने सीने से लगा कर बैठ गई। उसकी मासूमियत पर उन्हें तरस आया था। क्या सारा प्यार इसे ही देना है? कुछ प्यार का हकदार मैं भी हूँ। माँ की गोद में लेटते वो प्यार करने लगा। नूर उन दोनों को हसरत से देख रही थी। ये दोनों माँ बेटा आपस में कितनी मोहब्बत से रह रहे हैं। अगर वो इस ख़ानदान का हिस्सा बचपन से होती तो वो उन्हें भी ऐसी ही मोहब्बत करते, लेकिन अब वो इस ख़ानदान में बहुत मिसफिट हो गई थी। मैं आपकी मोहब्बत की कदर करती हूँ, लेकिन मुझे अनवर चचा के पास जाना है। उन्होंने मेरा बचपन से ख्याल रखा है, और वो मुझे अपने वालिदैन की तरह अजीज़ हैं। अगर आप उनका पता ढूंढकर मुझे उनके पास पहुँचा दें तो मैं आपकी एहसानमंद रहूँगी। इलियास की माँ ने एक नज़र अपने बेटे को देखा, जो आंख के इशारे से उन्हें मुतमईन कर रहा था। वो लड़की अगर अपने किसी के पास जाना चाहती थी तो वो उसे रोकने का कोई हक नहीं रखता था, और ना ही उसे इस लड़की से कोई खुदा वास्ते का बैर था, क्योंकि जानता था ये खुद जुल्म की जंजीरों से बांधी हुई है। 2 दिन मजीद गुजर जाने के बाद इलियास की माँ का तो मुकम्मल दिल लग चुका था, लेकिन नूर हर वक्फे के बाद अनवर चचा के मुतालिक पूछती। इलियास ने कह दिया जब उसके बारे में मालूम होगा वो उन्हें उसके घर पहुंचा देंगे। और फिर आखिर वो दिन आ ही गया जब इलियास उसे अनवर चचा के पास छोड़ने को जा रहा था। बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना, और जब भी किसी मुश्किल में फंसो तो मेरे पास वापस आ जाना। तुमसे मेरा दिल का बहुत गहरा ताल्लुक है। नूर उनकी बात पर सर हिला गई और गाड़ी में बैठकर खामोशी से सफ़र करने लगी। इलियास इस दौरान उसे हर छोटा मोटा सवाल कर लेता, जिसका वो बहुत मुख्तसर जवाब देती। ये वो बच्ची तो बिल्कुल नहीं थी जो बचपन में उसने देखी थी, जो पटर पटर बोलती थी
اور ہر سوال کے جواب میں پھر ایک سوال نکال لیتی۔ آخرکار انور چچا کا گھر آ ہی گیا۔ 2 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کے باہر الیاس نے گاڑی روکی۔ الیاس خانزادہ آج خود یہاں ڈرائیو کر کے آیا تھا۔ بیٹا، انور چچا کو باہر دروازے پر ہی کھڑے دکھائی دیے۔ انہوں نے نور کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ساری حقیقت نوکروں سے پتہ چل چکی تھی۔ وہ اس بچی کے لیے بہت پریشان تھے اور اچھا ہی تھا کہ شاہ خاندان کے ہاتھ لگ گئی۔ الیاس کو بھی انہوں نے اندر دعوت دی۔ بیٹا، میں تمہارا بہت احسان مند ہوں۔ یہ بچی مجھے اپنی بیٹی کی طرح عزیز ہے اور تم نے اس کی حفاظت کر کے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ کسی اچھی ماں کی تربیت ہو۔ اپنی ماں کی تعریف سن کر وہ دھیمے سے مسکرا دیا اور انور چچا سے بات کرنے لگا۔ آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ شاید نور اس متعلق رضامند نہ ہو، اس لیے میں آج خاص طور پر خود آپ سے ملنے آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ نور اپنے چچا پر کیس کر کے ساری جائیداد واپس لے لے۔ نور نے ڈر کر انور چچا کا ہاتھ پکڑا۔ وہ ایسا کوئی کیس نہیں کرنا چاہتی تھی، کہیں اس کے چچا انور کے ساتھ بھی کچھ غلط نہ کر دیتے۔ بیٹا، چاہتا تو میں بھی یہی ہوں، اور مجھے پتا ہے میری نور اس پر ضرور میرا ساتھ دے گی۔ حق اور سچ کے ساتھ لڑنا چاہیے، اور احساس محرومی کا شکار تو میں نے اسے بچپن سے ہونے نہیں دیا۔ بڑے ہو کر یہ شاید سارے سبق بھول چکی ہے۔ لیکن میں کیسے؟ وہ انکار کرنے لگی، لیکن انور چچا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ میری ایک شرط ہے کہ یہ کیس لڑنے سے پہلے تمہیں نور سے نکاح کرنا ہوگا۔ تمہاری آنکھوں میں اس کے لیے پسندیدگی میں دیکھ سکتا ہوں۔ اب سے نہیں، بچپن سے تم چھپ چھپ کر اس کا پیچھا کرتے ہو۔ پہلے اپنی ماں کو اس کا حال چال بتانے کے لیے اس کا پیچھا کرتے تھے، لیکن اب تم خود اسے پسند کرنے لگے ہو۔ انور چچا کی باتوں پر وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ اس کی دل کی بات کو تو اس نے کبھی برسوں سے دل میں چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا کہ وہ اس سڑک پر پہنچ گیا، بلکہ وہ اس کی زندگی کی اس قدر خبر گیری کرتا تھا کہ ہر مشکل میں وہاں تک پہنچ ہی جاتا۔ تم نور کی فکر مت کرو، نور کا سربراہ میں ہوں، اور اس کی حیثیت سے میں یہ نکاح کی اجازت دیتا ہوں تاکہ تمہارا کیس مزید مضبوط ہو سکے۔ نور چچا کی بات پر سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ ان کی بات کا مان کیسے توڑ سکتی تھی؟ اور پھر سادگی سے الیاس کے والدین کی موجودگی میں یہ نکاح ہوا۔ اس بات کی خبر سنتے ہی چچا کو افسوس ہونے لگا کہ لڑکی کو گھر سے باہر نکالنے کے بجائے مار کیوں نہیں دیا۔ اب وہ ان کے لیے خطرے کی گھنٹی بن چکی تھی، اور خطرے کی گھنٹی بہت جلد انہیں نوٹس بھی دے چکی تھی۔ نور نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر کیس کیا تھا، اور آخر کمرہ عدالت میں ان کے فیصلے کا دن آ چکا تھا جب نور کو اس کے والدین کی جائیداد کا حق ملنا تھا۔ الیاس نے نور کو بہت حوصلہ دیا تھا، اور اس سب کے دوران وہ اس پر اعتبار کرنے لگی تھی۔ اس نے خود اپنے ہوش و حواس میں یہ ساری جائیداد میرے نام کی ہے۔ بچپن سے اب تک میں نے اس کا خیال رکھا ہے، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا۔ اور یہ لڑکی دشمنوں سے عشق لڑا بیٹھی اور اس کے بہکاوے میں آ کر گھر سے بھاگ گئی۔ بیٹا، کیا آپ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہیں گی؟ وکیل نے اسے کٹہرے میں کھڑا کیا۔ اس پر اس نے بتایا کہ اس کے چچا نے تو کبھی اس کو اسکول ہی جانے نہیں دیا، وہ تو پڑھی لکھی نہیں ہے، پھر بھلا پیپر پر سائن کیسے کر سکتی ہے؟ یہ سب ایک جھوٹ ہے، اور اس کے چچا نے کبھی اس کا خیال نہیں رکھا، بلکہ اسے گھر سے نکال دیا گیا۔ ظالم کا ظلم کب تک چھپ سکتا ہے؟ سارے ثبوت اس کے چچا کے خلاف تھے، اور عدالت نے نور کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ نور کے چچا اور چچی کو 10 سال کی قید بامشقت بھی ہو چکی تھی۔ ندرت چچی اپنی سلطنت چھن جانے کے غم میں وہاں پر چیختی چلاتی تھی، وہاں کی عورتوں پر حکم جمانے کی کوشش کرتی تھی۔ جب انہوں نے وہاں کی عورتوں کو نقصان پہنچایا تو جیل کی طرف سے انہیں ایک بند کوٹھی میں ڈال دیا گیا۔ زندگی دن بدن تنگ ہوتی جا رہی تھی، جو انہوں نے بویا تھا وہی کاٹ رہے تھے۔